جا کے بہن بیٹی تک میری بات پہنچا دینا۔ سیدہ آمینہ کہتی ہیں ابا جی میرے سرتاج کا اب نہیں آنے والے ہیں۔ پھر کیا تھا، زندگی کی خوشیاں روٹ گئیں، دن کو بھی رونا رات کو بھی رونا ہے۔ جاؤ جا کے بہن بیٹیوں کو جا کے سمجھا دینا، پر خبردار سسرال جانا ہو کبھی شوہر کے خلاف آواز نہ اٹھانا، کبھی اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے بد دعا نہیں کرنا۔ تو نہیں جانتی ہے تیرا شوہر کتنا قیمتی ہے، خدا کی قسم اگر شوہر پاگل بھی ہوتا ہے تو بیوی کے لیے ایک چٹان ہوتا ہے، دیوانہ بھی ہوتا ہے تو ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے۔ لیکن کیا کروں میری قوم کی بیٹیوں، ذرا سی بات بگڑ جاتی ہے، شوہر سوٹ پسند کا نہ لا سکے، کچن میں کھڑے ہو کے گالیاں دے کے کہتی ہو تو پلٹ کے نہ آئے، تو جنازے میں لیٹ کے آئے، تو گاڑی کے نیچے دب کے مر جا۔ نہ میری بہن کبھی کسی شوہر کے خلاف اس طرح دوپٹے کے جو رنگ ہے اسی شوہر کی وجہ سے ہے، سونے کے جو کنگن ہیں اسی شوہر کی وجہ سے ہے، گھر میں جو تیری حکومت چل رہی ہے شوہر کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اگر تجھے 10 بیٹوں پہ گمان ہے تو ہوش کے ناخون لے، ہم نے ان ماؤں کو دیکھا ہے جن کے گھر میں 12 بیٹے ہیں اور جب تک باپ تھا ماں کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا تھا، لیکن جس دن سے باپ گیا ہے آج کوئی ماں سے روٹی کو نہیں پوچھتا ہے تو نے کھائی کہ نہیں کھائی ہے۔ اگر تجھ سے شوہر کی انبن ہے تب بھی اس کے لیے موت نہ مانگنا، اللہ توفیق دے اور یہ پردیس جانے لگے تو مسلح بچھا دے، سجدے میں سر رکھ، دوپٹے کی جھولی بنا اور کہ میرے پروردگار میرا سرتاج باہر گیا ہے، میں نے بے سہارا نہیں بھیجا ہے، تیری رحمت کا سہارا دے دیا ہے۔ اے میرے پروردگار میرے شوہر کو سلامت رکھنا، سہاگن چھوڑ کے گیا ہے، سہاگ کے جوڑے میں ملانا، رو کے رب سے کہ خدا کی قسم تو رب کو آواز دے، میرا دل کہتا ہے اگر رب نے سن لی تو موت بھی اس وقت تک جدا نہیں کرے گی جب تک پردیس سے تیرے شوہر کی تیری ملاقات۔ حضور آئے تو خدا کی رحمتیں برسنے لگ گئی، حضور آئے تو کائنات مسکرانے لگ گئی، اور حضور کا میلاد تو سب سے پہلے میرے رب نے اعلان کیا، حضور کی ولادت کی خوشخبریاں کائنات میں میرے رب نے پھیلائی ہیں۔ آپ تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے دیکھیے، ہر بندہ یہ سوچتا، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، خدا را سنے بہت غور سے، آج نا بڑی آسانی سے جب دیکھا نا کہ داماد مالدار ہے تو نسب نہیں دیکھا، ذات نہیں دیکھی، مذہب نہیں دیکھا، جا کے نا ہم ڈائریکٹ بیٹی ڈالائے، بھائی مذہب تو دیکھ لیتا، دیکھتا یہ عقیدہ ہے کہ بد عقیدہ ہے کہ خوش عقیدہ ہے، ہم کو نیا مولانا پیسے والا تھا اس لیے لڑکی دے دی، لڑکی سکون سے رہے گی، نہیں میرے بھائی تو نے بیٹی جہنم میں جھونک دی ہے، کیونکہ یہ 60 سال فاقے سے بھی کٹ سکتے ہیں لیکن مرنے والی بات کی جو زندگی ہے وہ بڑی مشکل ہو جائے گی، وہ 60 سال کی نہیں وہ دائمی زندگی ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے پیسہ دیکھ کے بیٹی نہ دیا کرو، دین دیکھ کے بیٹی دیا کرو، اس لیے کہ پیسے کے بغیر گزارے ہیں لیکن دین کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج میری قوم کتنی آسانی سے بربادی کے دہانے پر ہے، ہم آپس میں برباد ہوتے جا رہے ہیں، حضور سے سچا پیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ کئی بار ہمیں بھی کمنٹ کیا جاتا ہے مولانا وہابیوں نے کیا بگاڑا ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم جتنی زمین ہمارے باپ کی کل تھی اتنی آج بھی ہے اور اتنی کل بھی رہے گی انشاءاللہ، ہماری نہ کسی نے چھینی ہے، نہ ہم نے کسی وہابی سے چھینی ہے، نہ کسی وہابی نے ہماری مین کاٹی ہے۔ کہا جھگڑا کس بات کا ہے؟ میں نے کہا جھگڑا صرف اتنا ہے، یہ بغیرت یہ کہتے ہیں کہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں معاذ اللہ، مجھے یہ بتاؤ جس کی گود میں ایسا شہزادہ آیا ہو جس کے صدقے میں رب نے جنت بنائی ہے اس ماں کو جہنم میں کیسے ڈالا؟ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، صرف اتنا جھگڑا نبی کے ماں باپ کو جہنمی کہتے ہیں۔ وہ خود میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں لوگوں آدم سے لے کے عبداللہ تک جتنے پشتوں میں میرا نور گیا وہ سارے شان والے لوگ تھے، جتنے رحموں سے میں گزرتا رہا وہ سارے رحم عظمتوں والے۔ میرے نبی نے گویا بتایا کہ میرے نسب میں جتنے مرد اور عورتیں آتی ہیں اللہ نے سب کو عزت والا بنایا ہے، یہ میرے نبی کا اعلان ہے۔ اور خدا کی قسم میرے محبوب کا نور دیکھیں، اللہ نے محبوب کے نور کو بنانے کے بعد زمین و آسمان جنت دوزخ بنائے، پھر تخلیق انسانیت کا جو مسئلہ آیا ہے نا، جو مسئلہ آیا ہے حضرت آدم کو سب سے پہلے رب نے بنایا۔ کس کو بنایا؟ زور سے حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا جب وجود تیار ہو گیا، ان کا وجود تیار۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، عجیب تحقیق کے لیے گھوم رہا ہے، جو بندر کی اولاد ہے وہ بندر کہہ رہے ہیں اپنے آپ، ہم تو آدم کی اولاد ہے اس لیے آدمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت آدم کو بنایا، پہلا انسان حضرت آدم بنے۔ جب پتلا تیار ہو گیا نا تو اللہ نے حکم دیا روح میرا دل لگنے لگا ہے، کیونکہ اس وجود میں تیرے محبوب کا نور موجود ہے۔
حضور کا نور نا آدم علیہ السلام کے وجود میں پہلے پشت میں رکھا گیا. جب پشت میں تھا تو سارے فرشتے ہاتھ باندھے رہتے. پھر وہ نور منتقل کر کے پیشانی آدم میں آیا تو فرشتے سامنے آ گئے. حضرت آدم کہتے ہیں اللہ یہ فرشتے کبھی پیچھے کبھی آگے ہاتھ باندھے رہتے ہیں, مسئلہ کیا؟ رب نے فرمایا آدم بات تیری نہیں, بات میرے محبوب کی ہے. کیا مطلب کا؟ وہ نور تیری پشت میں تھا تو یہ اس کی زیارت کے لیے پیچھے کھڑے رہتے تھے, جب پیشانی میں آ گیا نا تو یہ سامنے آنے لگے. تو یہ سامنے آ گئے, کہنے لگے اللہ مجھے دکھا نا. پھر رب نے وہ جھلک حضرت آدم کے ناخنوں میں دکھائی, اور حضرت آدم نے جب حضور کے نور کو دیکھا نا تو پھر چوم لیا. جب چوم لیا, خدا کا شکر ہے ہم آدم کی اولاد ہیں, انہوں نے نور محمد دیکھ کے چوما تھا, ہم نام محمد سن کے چوم لیا کرتے ہیں. ہاں کتنی زور سے بولیں گے ذرا بول کے دکھائیں. وہ ہاتھ دیکھتے رہنا میرا, یہ نہیں میں شروع ہو جاؤں تو پھر ایسے دیکھنے لگا اور مول بھی قدم گھٹنے لگا. ٹھیک ہے جی, میں حضور کا میلاد پڑھنے لگا ہوں, ذرا بول دیں سبحان اللہ. ہے جوان ہو, اللہ کرے جوانیاں سلامت رہے. ابھی تو شادیاں بھی نہیں ہوئی ہیں نا, ابھی تو شادیاں بھی نہیں ہوئی ہیں, تو پھر اتنی کمزوری سے کیسے بول رہے ہو سبحان اللہ؟ ذرا بولیں سبحان اللہ. یہ میں نہیں جانتا یہ ان کی عمر کتنی ہے, لیکن انہوں نے ایسا نعرہ لگایا تھا کہ مجھے غیرت چڑھ گئی تھی کہ اس عمر میں اتنا تگڑا نعرہ. اللہ انہیں سلامت رکھے. ہاں شادی کے بعد کمزوری آتی ہے لیکن ان میں تگڑے ہیں. ٹھیک ہے جی, بولیں ذرا مچل کے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت شیخ اسلام ذیشان رضا قادری, نعرہ تکبیر, مداح رسول راشد رضا مرکزی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایک شاعر صاحب گئے تھے, اللہ کرم سے 2 آگے, کتنی برکت ہوتی ہے ماشاءاللہ. ابھی آپ کو سننا, میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے, 12:30 بج گئے. بولیں ذرا سبحان اللہ اور زور سے. آپریٹر صاحب تھوڑی سی ایسی آواز دے دو کہ یہ اپنی آواز سے ہماری پہنچا دے, ہمیں چیخنا نہ پڑے زیادہ, ہے نا؟ ٹھیک ہے, تھوڑا گلا پکڑ رہا بہت زیادہ آپ کا. یہ اتنی زور سے آپ سبحان اللہ بولو کہ گلا بیٹھ جائے, اور گلا بیٹھ جائے. امی پوچھے کیا ہوا, کہنا امی جب سارے لوگ بولنے میں کنجوسی کر رہے تھے تب ہم حضور کی محفل میں گلے کی قربانی دیتے. ٹھیک ہے نا, اتنی زور سے بولنا. ذرا بولیں سارے میں چل کے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں, عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ اب تو بول دیں ذرا سبحان اللہ اور زور سے. اب ذرا توجہ کیجئے پیارے, یہ نور حضرت آدم سے حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا. حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمینہ سے ہوا. ابھی 3 ماہ کا عرصہ گزرا ہے. حضرت عبداللہ پردیس جانے لگے ہیں. بیوی سے کہتے ہیں میری شریک حیات پردیس جا رہا ہوں. کہتی میرے سرتاج ابھی 3 مہینے گزرے ہیں, ابھی جی بھر کے میں نے دیکھا بھی نہیں ہے. اتنی جلدی جدائی کی بات ہے؟ کہ کچھ دن کی بات ہے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیں گے, پیار محبت کی زندگی گزاریں گے, تیرے ہاتھ کی بنی روٹی کھائیں گے. لیکن مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا. حضرت عبداللہ گئے تو لیکن زندہ واپس نہ آ سکے, راستے میں انتقال ہو جاتا ہے. ذرا دل تھام کے میری بات سنیے گا پیارے, حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا, واپس نہیں آئے ہیں. لیکن جب تاریخ آئی حضرت عبداللہ کی واپسی کی, تو جس طرح آج باپ پردیس سے آتا ہے, بیٹیاں گھر میں تیاریاں کرتی ہیں, شوہر پردیس سے آتا ہے, بیویاں گھر میں تیاریاں کرتی ہیں. حضرت آمینہ تیاریاں کر رہی ہیں, گھر کی صفائی چل رہی ہے, بستر لگایا جا رہا ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں آمینہ بیٹی بتا تو صحیح یہ اتنی خوشیاں کس کے لیے ہیں؟ کہ ابا آج میرے عبداللہ آنے والے ہیں, یہ سارا انتظام ان کے لیے ہے. کہتے ہیں بیٹے کھانا تو کھا لیا ہوتا. کہ ابا جی عبداللہ کہہ کے گئے تھے ساتھ کھانا کھائیں گے. بیٹی وہ کب آئیں گے؟ کہ جب آئیں گے تبھی کھایا جائے گا. شام ہو گئی, عبداللہ نہیں آئے ہیں. کہتے ہیں ابا جی پتا تو کیجئے میرے عبداللہ کو آ جانا چاہیے تھا لیکن اب تک نہیں آئے ہیں. عبد المطلب خانے کعبہ میں گئے, کسی نے آ کے عبد المطلب کہا جی آپ کے عبداللہ واپس نہیں آئیں گے. آپ نے
نے اتنا سنا بجلیاں گر گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے حضرتوں کی خوشیوں کا جل کر کے پورا نشے من خاک ہو گیا ہو۔ آپ نے خود کو سنبھالا، گھر تشریف لے کر کے آئے ہیں، ابھی دروازے پہ پہنچے گئے، دستک نہیں دی ہے، بیٹی دوڑ کے باہر آ جاتی ہے، ابا جی کیا ہوا؟ میرے عبداللہ کا پتہ چلا کہ نہیں چلا ہے؟ کہتے ہیں بیٹی صبر کرنا، عبداللہ واپس نہیں آئیں گے، اتنا سننا تھا میرے نبی کی امی بے ہوش ہو جاتی ہے، ہوش آیا، خود کو سنبھالا، اے میرے پروردگار، میرے بچے نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، اس کے باپ نے بچے کو نہیں دیکھا، آنے سے پہلے میرا بچہ یتیم ہو گیا ہے۔ آواز قدرت آتی ہے، آمینہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، آنسو نہ بہا، ہم نے محبوب کو بے سہارا نہیں بنایا ہے، ہم نے اس کو کائنات کا سہارا بنانے کا فیصلہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ اب توجہ کرنا میرے پیارے، بہت غور سے سنیے گا، جا کے بہن بیٹی تک میری بات پہنچا دینا، سیدہ نہیں آنے والے ہیں۔ پھر کیا تھا، زندگی کی خوشیاں روٹ گئیں، دن کو بھی رونا، رات کو بھی رونا ہے۔ جاؤ جا کے بہن بیٹیوں کو جا کے سمجھا دینا، پر خبردار سسرال جانا ہو کبھی شوہر کے خلاف آواز نہ اٹھانا، کبھی اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے بد دعا نہیں کرنا، تو نہیں جانتی ہے تیرا شوہر کتنا قیمتی ہے۔ خدا کی قسم اگر شوہر پاگل بھی ہوتا ہے تو بیوی کے لیے ایک چٹان ہوتا ہے، دیوانہ بھی ہوتا ہے تو ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے۔ لیکن کیا کروں میری قوم کی بیٹیوں، ذرا سی بات بگڑ جاتی ہے، شوہر سوٹ پسند کا نہ لا سکے، کچن میں کھڑے ہو کے گالیاں دے کے کہتی ہو تو پلٹ کے نہ آئے، تو جنازے میں لیٹ کے آئے، تو گاڑی کے نیچے دب کے مر جا۔ نہ میری بہن، کبھی کسی شوہر کے خلاف اس طرح کی بکواس نہ کرنا، تو نہیں جانتی ہے یہ جس دن سفید کفن میں لپٹ جائے گا اس دن کوئی عزت دینے والا نہیں ملے گا۔ آج جس کے لیے موت مانگ رہی ہے، اگر یہ مر گیا کوئی تجھے چین کی روٹی تک نہیں دے گا۔ جس کے لیے تو کہتی ہے کہ تو پلٹ کے نہ آئے، تجھے کیا پتا ہے آج تیرے دوپٹے کے جو رنگ ہے اسی شوہر کی وجہ سے ہے، سونے کے جو کنگن ہیں اسی شوہر کی وجہ سے ہے، گھر میں جو تیری حکومت چل رہی ہے شوہر کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اگر تجھے 10 بیٹوں پہ گمان ہے تو ہوش کے ناخون لے، ہم نے ان ماؤں کو دیکھا ہے جن کے گھر میں 12 بیٹے ہیں اور جب تک باپ تھا ماں کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا تھا، لیکن جس دن سے باپ گیا ہے آج کوئی ماں سے روٹی کو نہیں پوچھتا ہے تو نے کھائی کہ نہیں کھائی ہے۔ اگر تجھ سے شوہر کی انبن ہے تب بھی اس کے لیے موت نہ مانگنا، اللہ توفیق دے اور یہ پردیس جانے لگے تو مسلح بچھا دے، سجدے میں سر رکھ، دوپٹے کی جھولی بنا اور کہ میرے پروردگار میرا سرتاج باہر گیا ہے، میں نے بے سہارا نہیں بھیجا ہے، تیری رحمت کا سہارا دے دیا ہے۔ اے میرے پروردگار میرے شوہر کو سلامت رکھنا، سہاگن چھوڑ کے گیا ہے، سہاگ کے جوڑے میں ملانا، رو کے رب سے کہ خدا کی قسم تو رب کو آواز دے، میرا دل کہتا ہے اگر رب نے سن لی تو موت بھی اس وقت تک جدا نہیں کرے گی جب تک پردیس سے تیرے شوہر کی تیری ملاقات نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔